نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله. رب العالمین عز وجل کا کرم، اسی کا فضل اور اسی کا احسان ہے کہ اس نے اپنی مبارک توفیق سے ہمیں اس محفل میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی. دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اس اہم ترین موضوع یعنی خاص و عام سبھی مبتلا ہیں الا ماشاء اللہ، اس اہم ترین موضوع عنوان پر مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق و مرحمت فرمائے، اور آپ سب کو اور مجھے بھی اس حق کے پیغام کو سن کر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. خاص طور پر اس بیان کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کا عنوان خاص و عام سبھی مبتلا ہیں الا ماشاء اللہ. آج کا یہ موضوع بے حد اہم اور مختلف ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ، ایک ایسا ناسور، ایک ایسا عیب، یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ ہر بڑا چھوٹا، خاص عام، مذہبی شخص، غیر مذہبی شخص، نمازی، بے نمازی، غرض معاشرے کا ہر فرد اس برائی میں مبتلا نظر آتا ہے. ہر شخص اس غلطی میں ملوث ہے. آج ہمیں اس نشست میں اللہ رب العالمین سے خصوصی مدد بھی طلب کرنی ہے کہ صرف بیان سن لینا کافی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین خصوصی کرم فرمائے، یہ بیان ہمارے دلوں میں اتر جائے اور پھر ہم اس پر عمل پیرا بھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز کمزور بندے ہیں. الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے معنی ہے گردن جھکا دینے والا، فرما بردار. مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اے ہمارے رب ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی. مسلمان اپنے رب آقا و مولا کا حقیقی غلام ہے. غلام کا کام تو ہر وقت یہی ہے کہ وہ آقا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے، کمر بستہ رہے،
آقا کے حکم پر فوراً عمل کرتا ہے، غلام تاخیر نہیں کرتا، ٹال مٹول نہیں کرتا۔ کامل مسلمان تو وہی ہے جس کا ہر کام پروردگار عز و جل کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تم نے مانگا۔ ہر ایک دوسری تفسیر کے مطابق تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تم نے مانگا بھی نہیں۔ تمہیں بن مانگے آنکھیں عطا فرمائی، بن مانگے سننے کے لیے کان عطا فرمائے، اس طرح کی بے شمار نعمتیں بن مانگے عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن بھی نہیں سکتے۔ ہم اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، جو کان عطا فرمائے، جو دل عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بیان غور و فکر کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اس پر عمل ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس عنوان کا آغاز ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان سے کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کی شان میں خود قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، سورہ نمل آیت نمبر 16 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، آپ نے فرمایا، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ ضرور کھلا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان بیان کی گئی کہ آپ کا جو لشکر تھا اس میں لاکھوں انسان، جنات اور پرندے، درندے اور چرندے شامل ہوتے۔ آپ کے لشکر کو جمع کیا گیا، فہم یوزعون، اور انہیں روکا گیا یہاں تک کہ سب جمع ہو گئے، اور پھر آپ ہوا کے اندر اڑنے لگے۔ یہ لاکھوں کا لشکر بھی آپ کے ساتھ اڑنے لگا۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ آپ چونٹیوں کی وادی تک پہنچے۔ قالت نملۃ، اور پھر آپ اس وادی کی طرف اترنے لگے تو ان چونٹیوں میں جو ان کی ملکہ تھی وہ بولی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل دے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، آپ چونٹی کی یہ بات سن کر مسکرانے لگے۔ وہ سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہواؤں پر قدرت عطا فرمائی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَ فِيهَا، سلیمان علیہ السلام کے قابو میں ہوا کر دی گئی جو تیز ہوا تھی، آپ کے حکم سے چلتی اور وہ لے جاتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھیں، ملک شام کی طرف۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اس ہوا کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقام پر فرمایا، غدوها شہر ورواحها شہر،
کہ وہ ہوا صبح کے وقت آپ کو 1 مہینے کی مسافت وہ طے کروا دیتی، اور شام کے وقت آپ ہوا میں سوار ہوتے تو کوئی گھوڑا سوار 1 مہینے تک اگر مسلسل دوڑتا رہے تو وہ فاصلہ طے نہ کر سکے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہوا کے اندر وہ فاصلہ طے فرما لیتے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور سرکش جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے، آپ کے لیے وہ غوطہ لگاتے اور وہ بہت ساری عمارتیں بناتے، من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب، اور بڑے بڑے تھال کھانے کے حوض کی طرح بناتے، وہ قدور راسیات، اور بڑی بڑی دیگیں اتنی اونچی تھیں کہ ان پر سیڑھی لگا کر لوگ جو ہے چڑھا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان کہ آپ کی حکومت ہوا پر بھی ہے، پانی پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، درندوں پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نعمت کا ذکر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جسے 4 چیزیں حاصل ہو جائیں، جسے 4 چیزیں حاصل ہو جائیں، ساری دنیا کی حکومت جو مجھے عطا کی گئی وہ 4 چیزیں اس سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ تنبیہ الغافلین میں تحریر فرماتے ہیں، رکب سلیمان بن داود علیہ السلام مرکبا، حضرت داؤد علیہ السلام کی صاحبزادے حضرت سلیمان ایک مرتبہ سوار ہوئے، فجاء اناس من قومه، تو آپ کے پاس آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ آئے، فقالوا یا رسول اللہ، وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اوتیت شیئا ما اوتی احد قبلک، آپ کو وہ نعمتیں دی گئی ہیں، وہ طاقتیں دی گئی ہیں کہ جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، قال سلیمان علیہ السلام 4 خصال من کن فیہ فقد اوتی خیرا مما اوتی، آپ نے فرمایا 4 ایسی خوبیاں ہیں کہ جسے عطا کر دی جائیں تو وہ جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں تو یہ سمجھ لو کہ وہ 4 خوبیاں جسے مل گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت ملی وہ 4 خوبیاں ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ نمبر 1، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، لوگوں کے سامنے اور لوگوں سے جب انسان پوشیدہ ہو، خلوت میں جلوت میں اللہ کا خوف، والقصد فی الغنا والفقر، مالداری اور غربت میں میانہ روی، اعتدال کی راہ چلنا، والعدل فی الغضب والرضا، غصے میں اور خوشنودی کی حالت میں انصاف کے دامن کو تھام کر رکھنا، وحمد اللہ فی السراء والضراء، خوشی کی کیفیات ہوں یا مشکلات کی کیفیات ہوں، مصیبت ہو تکلیف ہو یا راحت سکون ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا، یہ 4 نعمتیں جسے حاصل ہو جائیں سمجھو پوری دنیا کی حکومت سے بڑی حکومت اسے عطا کر دی گئی۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ اللہ کا خوف ہر حال میں میانہ روی، اعتدال، ہر حال میں انصاف کے دامن کو تھامنا، اور ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا۔ یہ 4 چیزیں اس قدر وسیع ہیں کہ اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو ایک نشست میں ان کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ آج کی اس نشست میں صرف ایک بات پر ہماری گفتگو ہوگی، حمد اللہ فی السراء والضراء، خوشی میں غمی میں،
خوشحالی میں، پریشانیوں میں، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا۔ انشاءاللہ قرآن پاک، احادیث طیبہ، اقوال صحابہ و صالحین کی روشنی میں ہمیں شکر کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ ناشکری یہ وہ مرض ہے، یہ وہ بیماری ہے، عیب ہے، گناہ ہے، ناسور ہے، جس میں ہر خاص و عام مبتلا ہے الا ماشاء اللہ۔ یہی آج کا موضوع اور عنوان ہے۔ جس انسان کو شکر کی نعمت مل گئی اسے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی مل گئی۔ دنیا اور آخرت کا سکھ، چین، راحت، اطمینان، برکتیں، فضل و کرم، بلکہ یوں سمجھیے دنیا اور آخرت کی ہر ایک نعمت اسے مل گئی جسے شکر کی نعمت مل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے شکر کی نعمت مل جاتی ہے تو شکر وہ نعمت ہے کہ جس کی برکتوں سے ساری نعمتیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ شکر کی اہمیت کا درس دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جو ہم نے ابتدا میں سنا، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے دربار کے خاص خادم حضرت آصف بن برخیاں ہیں، اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ ملکہ بلقیس کے تخت کو سینکڑوں میل کی مسافت سے آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے کر آ گئے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ تخت آ گیا اور آپ نے اس نعمت کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے خدام کی یہ شان ہے کہ وہ اشارہ کریں تو ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خدام کو جو شان عطا فرمائی میری وجہ سے عطا فرمائی، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ تو آپ نے جب تخت بلقیس کو دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، آپ نے عرض کی یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اب آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شکر کہتے کسے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے آپ کو شکر کی اصلیت سمجھ میں آئے گی۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی شکر کے لیے بنیادی ایک ضروری چیز یہ ہے کہ انسان یہ تصور رکھے کہ مجھ میں جو صلاحیتیں ہیں، اگر میں نے کوئی کام اچھا کیا، مجھے کوئی نعمت ملی ہے تو میری صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں ملی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ محض صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے۔ اس میں اپنی کوئی بڑائی اور اپنی کوئی وہ صلاحیتوں کو دخل نہ دے۔ ھذا من فضل ربی، اور وہ صرف زبان سے نہ کہے، دل میں بھی یہی عقیدہ ہو کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے، ورنہ مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہی شکر کی اصل بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے، قال موسیٰ علیہ السلام لربہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی، یا ربی کیف استطاع آدم ان یؤدی شکر ما صنعت الیہ، خلقته بیدک ونفخت فیہ من روحک واسکنته جنتک وامرت الملائکۃ فسجدوا له۔ اے پروردگار، تو نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اپنے دربار کی خاص روح کو ان کے جسم میں پھونک دیا، انہیں جنت عطا فرمائی اور انہیں علم دیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، جب تو نے اتنی نعمتیں آدم علیہ السلام کو دیں، اتنی نعمتیں جو نعمتیں کسی اور کو نہیں ملیں، تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے تیرا شکر کیسے ادا کیا؟
قال یا موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، علم آدم ان ذلک منی، آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ جانتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے، وہ جانتے ہیں یہ میری طرف سے ہے۔ فحمدنی علیہ، پھر انہوں نے اس پر میرا شکر ادا کیا۔ فکان ذلک شکرا لما صنعت الیہ، جب میری حمد کی تو انہوں نے میری نعمتوں پر شکر ادا کر لیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شکر کی ایک جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر معاملے میں، ہر نعمت کے معاملے میں یہی تصور کرے میں اس قابل نہ تھا، میری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ صرف و صرف محض میرے رب کا فضل ہے۔ اور اگر انسان اپنی صلاحیتوں پر، اپنی معلومات پر، اپنی تعلیم پر، اپنی عقل پر، اپنے شعور پر وہ اگر فخر کرنے لگے تو پھر وہ شکر سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر دور ہوتے ہوتے وہ کیسا تباہ ہوتا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 76 میں ہے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، یہ قارون کو ہم نے وہ خزانے دیے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بہت بڑی جماعت پر بھاری تھیں، 40 یا 70 اونٹوں پر اس کی چابیوں کو لادا جاتا، تو آپ سوچیں اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ جب اس سے کہا گیا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی فرمانبرداری کر اور اپنے مال پر غرور و تکبر نہ کر، تو سورہ قصص آیت نمبر 78 میں ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ کہنے لگا کہ مجھے یہ مال میرے علم کی وجہ سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، یعنی اپنی معلومات پر، اپنی ٹیکنیک پر، اپنی ہوشیاری پر اس نے فخر کیا۔ تو جب یہ چیزیں آ جائیں تو شکر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 81 میں ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے قارون کو اور اس کے مکان کو، اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کے تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، قال هذا من فضل ربی، یہ تو صرف میرے رب کا فضل ہے، یہ اسی کا کرم ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ آگے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر یہ فضل اس لیے کیا تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے تو وہ خود اپنے نفس کے بھلے کے لیے، خود اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، کریم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کئی میل دور سے چونٹی کی آواز کو سنا اور اس کے کلام کو سمجھا، اور آپ چونٹی کے کلام کو سن کر مسکرانے لگے، تو اس موقع پر آپ نے جو دعا کی، قرآن مجید فرقان حمید نے اس دعا کو اس طرح بیان کیا، وقال ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار، جو نعمتیں تو نے مجھ پر فرمائیں اور میرے والدین پر فرمائیں، مجھے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں
کہ شکر کا جہاں بنیادی ایک رکن یہ ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کا محض فضل سمجھے، اپنا کوئی کمال اور ہوشیاری نہ سمجھے، اس کے ساتھ ساتھ شکر کا دوسرا رکن یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے، اس لیے کہ جو نعمتیں رب کی کھائے اور کہنا رب کے دشمن شیطان کا مانے، وہ رب کا شکر گزار بندہ نہیں ہے۔ تو شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ ان نعمتوں کو جائز کاموں میں استعمال کیا جائے اور حرام سے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے پروردگار مجھے ایسے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے پروردگار تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ شکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد علیہ السلام کی اولاد یعنی اے سلیمان علیہ السلام، شکر والے اعمال اختیار کرو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ ان اشکر للہ، اس حکمت کا ایک حصہ یہ تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو حکم دیا گیا کہ میری وہ نعمتیں یاد کرو، یعنی شکر کرو جو میں نے تم پر فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی، یعنی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ جو حکم انبیاء کو دیا گیا، جو شکر کرنے کا حکم پچھلی امتوں کو دیا گیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والوں اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں اسے یاد کرو، یعنی شکر ادا کرو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر کرو اور میری نافرمانی ناشکری نہ کرو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے حکم دیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں ضرور بضرور اضافہ فرماؤں گا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، شکر کرنے سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر صرف یہی فرما دیتا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، کافی تھا، کیونکہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ کے فرمان میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ اپنے ذہن میں لا ہی نہیں سکتا۔ لیکن دیکھیں اس کا کرم دیکھیں، ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دو تاکیدوں کے ساتھ فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں تمہیں نعمتیں اور عطا فرماؤں گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میری نعمتوں میں استقامت مجھے مل جائے، یعنی نعمتیں مجھ سے جدا نہ ہوں اور نعمتوں میں اضافہ ہو، میری پریشانیاں دور ہو جائیں اور غیبی مدد مجھے حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر اسے یقین کامل رکھنا چاہیے، وہ دن رات اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی فرما برداری کرے، اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انعم اللہ علی عبد من نعمت صغرت او کبرت فقال الحمد للہ
ارشاد فرمایا کہ کوئی نعمت چھوٹی ہو یا کوئی نعمت بڑی ہو، جب بندہ اس نعمت کو پائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، تو جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے جب وہ الحمدللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر نعمت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بعض چیزیں بھاگ جاتی ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، تو نعمتیں اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے اور ان کو باندھ کے نہ رکھا جائے تو وہ بھاگ جاتی ہیں، لوگوں سے چلی جاتی ہیں۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ آ کر کہتے ہیں بڑا اچھا کاروبار تھا، بڑے اچھے دن تھے، اچانک سے ہر چیز ہم سے روٹ کر چلی گئی، کوئی چیز واپس آنے کا نام نہیں لیتی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا واضح مفہوم موجود ہے کہ نعمتوں کو بھی باندھنا پڑتا ہے، ان کو روکنے کے لیے کوئی چیز چاہیے جو ان نعمتوں کو روکے۔ تو فرمایا تم ان نعمتوں کو شکر کے ذریعے باندھ کے رکھو، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو یہ نعمتیں تمہارے پاس رہیں گی، اور اگر ناشکری کرو گے تو یہ نعمتیں تم سے چلی جائیں گی۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو تمہیں اللہ تعالی عذاب کیوں دے گا؟ وہ عذاب تمہیں نہیں دے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، قوموں کا ذکر کیا گیا جو بہت زیادہ ترقی یافتہ تھیں، لیکن اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئیں۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمت واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اس نعمت کو اپنے آپ سے دور نہ کر دے، یعنی جب وہ ناشکری کرتی ہے قوم تو وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ آج اب غور کیجئے، آج ہمارے پاس وہ سہولتیں ہیں جو آج سے 50 سال قبل ہمارے آباء و اجداد کو حاصل نہ تھیں، لیکن آپ نے یہ بات کبھی سوچی کہ جو انہیں سکون، چین، اطمینان، رشتہ داروں کی آپس میں محبتیں اور گھر میں جو سکون تھا، کیا آج وہ ہمیں حاصل ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 112، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ جو امن و امان کے ساتھ رہ رہی تھی، مطمئن تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے اس کی روزی بلا روک ٹوک آ رہی تھی، روزی کی فراوانی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، تو اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ آج آپ غور کیجئے، جس قدر فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، خوف بڑھتا جا رہا ہے، جس قدر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اسی قدر بے برکتی، مہنگائی، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی والوں کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما كانوا يصنعون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ آج کس گھر میں سکون ہے؟ اور سکون کیسے ہو؟ شادی کی بات طے ہونے سے لے کر رخصتی تک، بلکہ رخصتی کے بعد بھی قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، قدم قدم پر شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے
جس شادی کے اندر اس قدر گناہ ہوں، اس شادی کے بعد سکون کہاں سے ملے گا؟ آج ہم جب اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جب اپنی اسکوٹر پر ہوتے ہیں، جب ہم بس میں بیٹھتے ہیں، ہم ایک دعا پڑھتے ہیں. اس دعا کے کبھی مفہوم پر ہم نے غور کیا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے یہ سواری ہمارے قابو میں کر دی، ورنہ ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس سواری پر قابو پا سکیں. اگر یہ آنکھ دیکھنا بند کر دے، کیا آپ اپنی گاڑی چلا سکتے ہیں؟ اب آپ بتائیے، اگر پاؤں ہی کام نہ کریں تو کیا انسان بریک لگا سکتا ہے؟ اگر ہاتھوں پر فالج ہو جائے تو کیا وہ اسٹیئرنگ پر قابو پا سکتا ہے؟ آپ ایک سوچیں، ایک بات پر غور کریں کہ ایک گاڑی انسان چلاتا ہے، پورا جسم استعمال ہو رہا ہے. اگر بیٹھنے کی قوت نہ ہو تو گاڑی کیسے چلائے؟ یعنی جسم کی ہزاروں نعمتیں استعمال کر کے وہ ایک گاڑی چلا رہا ہے، اور پھر عالم یہ ہے غیبتیں کرتے جا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، گاڑی کے اندر گانے لگائے ہوئے ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے، ناشکری کرتے ہوئے وہ گاڑی چلا رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. لوگوں نے کیا سمجھا؟ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم ایک دفعہ زبان سے کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو ہم نے شکر کا حق ادا کر دیا. حالانکہ شکر کی اصل یہ ہے، شکر کا حق اس وقت ادا ہوگا، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے. شکر کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہر وقت سجدے میں رہے اور ہر وقت یہ کہتا رہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو آپ فرماتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر پھر بھی ادا نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ تیرا سانس جو اندر جا رہا ہے یہ بھی نعمت ہے، اور جو سانس باہر نکل رہا ہے وہ بھی نعمت ہے. جب تو ایک دفعہ کہتا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ایک سانس اندر جاتا ہے اور ایک سانس باہر آ جاتا ہے، تو ایک دفعہ شکر ادا کرتا ہے اور دو نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں. تو نے تو ابھی ایک شکر ادا کیا ہے اور دو نعمتیں اس وقت جمع ہیں. یہ تو صرف سانس کی نعمت کے شکر کا معاملہ ہے. آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، جسم کے ہر عضو کی نعمت، اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو اللہ تعالیٰ اسے شکر گزار بندوں میں شامل فرماتا ہے. تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ یا اللہ تیرا شکر ایک دفعہ کہہ دیں، پھر ہم چاہے کتنے بھی گناہ کریں ہمارا شمار شکر گزار بندوں میں ہوگا. حالانکہ علماء نے، صوفیاء، بزرگان دین نے، اللہ کے نیک بندوں نے اس بات کو جگہ جگہ لکھا کہ شکر کی اصل یہ ہے کہ جس رب نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ان چیزوں میں استعمال نہ کیا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جس رب نے نعمتیں دی ہیں اس رب کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ نے اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے دولتیں عطا فرمائیں، اب اس دولت سے انسان گناہ کر رہا ہے تو یہ در حقیقت اس دولت کی ناشکری کرنے والا ہے. آگے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور تمہیں عطا فرماؤں گا، ضرور بضرور عطا فرماؤں گا. ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب ضرور شدید ہے. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اے لوگوں تم اور جتنے لوگ زمین پر ہیں سب اگر اللہ کی ناشکری کریں فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالی غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے.
وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ حمید ہے، کائنات کا چپا چپا اس کی تعریف کر رہا ہے، چپے چپے میں فرشتے موجود ہیں جو اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر تم عبادت کرو گے، شکر کرو گے تو تمہارا بھلا ہے، اور نہ شکری کرو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں کون مقام و مرتبہ رکھتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، آپ تو تمام رسولوں کے امام ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مبارک سے اٹھے اور مشک کے پانی سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بڑا طویل قیام کیا، اور اس نماز کے قیام میں زار و قطار آپ رونے لگے۔ اس قدر آپ نے آنسو بہائے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر آپ نے رکوع کیا، اتنا لمبا اور طویل رکوع تھا، اس رکوع میں آپ آنسو بہاتے رہے۔ پھر آپ جب سجدے میں گئے تو زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، یہاں تک کہ آپ نماز سے مشغول رہے کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک، آپ کا جسم مبارک، آپ کی داڑھی شریف مبارک، اور وہ زمین جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے بڑا عالی مقام عطا فرمایا، یعنی نبی تو معصوم عن الخطا ہے، آپ کیوں اتنا زار و قطار روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ میرے آنسو شکر گزاری کے آنسو ہیں، میں اللہ کے شکر میں آنسو بہا رہا ہوں، یعنی اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کے فضل پر آنسو بہا کر شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں آنسو کیوں نہ بہاؤں کہ آج رات مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، ان فی خلق السماوات والارض، سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات و دن کے آنے جانے میں ضرور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور کروٹ پر لیٹ کر، یعنی ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی علیہ السلام کا گزر پتھر کے پاس سے ہوا تو پتھر رو رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تو روتا کیوں ہے؟ کہا جب سے یہ سنا ہے کہ جہنم میں کچھ پتھر ڈالے جائیں گے تو اس خوف سے روتا ہوں کہ کہیں مجھے جہنم میں ڈال نہ دیا جائے۔ اس نبی علیہ السلام نے دعا کی، انہیں بشارت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کو جہنم سے محفوظ کر دیا۔ پھر وہ نبی تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو وہ پتھر رو رہا تھا۔ وجہ پوچھی تو اس پتھر نے کہا پہلے اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اب جب سے آپ نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے محفوظ رکھا ہے، تو جہنم میں نہیں جائے گا، تو اس بشارت کو سن کر اس کے شکر میں آنسو بہا رہا ہوں۔ شکر عظیم نعمت ہے، مگر اکثر لوگ اس سے محروم ہیں، خاص و عام ناشکری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار بندے ہیں۔ یہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار بندے ہیں، تو آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ شکر ایسی نعمت ہے کہ جس پر اللہ کا خصوصی فضل ہو اسے ہی حاصل ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی لقمہ کھائے، جب وہ پانی کا کوئی گھونٹ پیے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے۔ یہ درس الحمدللہ ہم سب کی اصلاح کے لیے ہے۔ غور کیجئے کہ بسا اوقات ہم جب کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، اور ہر لقمے پر تو شکر کیا ادا کریں گے، بسا اوقات کھانا کھانے کے بعد بھی شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ آئیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کل بروز قیامت لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک ندا دینے والا ندا کرے گا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، یحمدون اللہ تعالی فی السراء والضراء، کہ جو اللہ تعالی کا شکر کیا کرتے تھے خوشی میں اور پریشانی میں، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، ہر حال میں جو شکر کیا کرتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں، جو اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ، تو وہ کھڑے ہوں گے اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے، وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ثم يحاسب سائر الناس، پھر باقی لوگوں کا حساب کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو دعائیں احادیث طیبہ میں موجود ہیں اس میں ہر لمحے پر شکر کا پہلو موجود ہے۔ مثلا سو کر اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ کا شکر ہے جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ کا شکر ہے، اسی کی حمد ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور ہمیں مسلمانوں سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ آپ ہر موقع پر شکر ادا کیا کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی بظاہر معمولی چیز بھی گم ہو جاتی، جب مل جاتی تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو جہاں شکر کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں، انبیاء اور صالحین کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، الشکر نصف الایمان، کہ شکر آدھا ایمان ہے۔ تو جہاں یہ برکتیں ہوں، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ہم یہ برکتیں حاصل کر سکیں۔ شیطان تو برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، شیطان ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ ناشکری کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا تو وہ کہنے لگا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے پروردگار میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، سیدھی طرف سے، الٹی طرف سے بہکانے کے لیے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ایسا انہیں بہکاؤں گا کہ یہ ناشکری کے مرض میں مبتلا ہوں گے۔ اے پروردگار تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔
تو شکر ادا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے۔ شیطان کس طرح ناشکری پیدا کرتا ہے؟ تو شیطان انسان کے دل میں ناشکری کے جذبات اس طرح بیدار کرتا ہے کہ انسان کی توجہ نعمتوں سے ہٹ جاتی ہے، اور جو بیماریاں، جو پریشانیاں ہیں، صرف اسی طرف انسان توجہ دیتا ہے، اور ہر معاملے میں، یعنی دنیاوی معاملات میں انسان اپنے سے بڑھ کر لوگوں کو دیکھتا ہے۔ مال ہے، حسن ہے، جمال ہے، صلاحیتیں ہیں۔ مثلا کسی کا قد چھوٹا ہے تو وہ کسی لنگڑے لولے کو نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا اس شخص کو کہ جس کا قد بڑا ہے، پھر اسے دیکھ کر وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ کالا گورے کو دیکھے گا۔ سرمایہ دار اگر کوئی شخص ہے تو وہ اپنے سے بڑھ کر سرمایہ دار کو دیکھے گا۔ مکان والا ہے تو اپنے سے بڑھ کر کشادہ مکان والے کی طرف وہ نگاہ کرے گا۔ اس طرح شیطان لعین انسان کے دل میں احساس کمتری وہ پیدا کرتا ہے، پھر ناشکری کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور انسان شکر سے دور ہو کر ناشکری کے وبال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کا ایسا وار ہے کہ جو بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محسن آقا ہیں۔ آپ تو ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شیطان کے اس وار کا وہ توڑ اور وہ جواب عطا فرمایا کہ اگر امتی اس جواب کو اپنے سینے سے وہ لگا لے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کو اتار لے، تو شیطان کے ہر وار سے انشاءاللہ عز و جل ہم محفوظ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے کوئی غلام، ہے کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل سے لگانے والا، ہے کوئی یہ پکارنے والا کہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، میری جان، میرا مال، میری اولاد، سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کو جھکانے والا ہوں اور آپ کے فرمان کو انشاءاللہ میں دل و جان سے سن کر عمل کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتان، دو ایسی خوبیاں ہیں، من کانتا فیہ کتبہ اللہ عندہ شاکرا صابرا، کہ جس میں ہوں گی اللہ رب العالمین ایسے بندے کو شاکر اور صابر لکھ لے گا، یعنی وہ بندہ شاکر بھی بن جائے گا اور صابر بھی بن جائے گا، وہ ناشکری کے وبال سے بچ جائے گا۔ دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں شیطان کے ہر وار سے وہ بچ جائے گا۔ احداہما، ان دو میں سے پہلی یہ ہے ان ينظر فی دینہ الی من هو فوقہ فیقتدی بہ، کہ وہ دین کے معاملات میں اپنے سے ادنا کو نہ دیکھے، اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے اور پھر اس کی وہ پیروی کرے۔ مثلا کوئی شخص 3 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، 2 وقتوں کی نماز قضا کر دیتا ہے، جب اسے سمجھایا جائے تو وہ کہتا ہے ارے شکر کا مقام ہے کہ میں 3 تو پڑھتا ہوں، فلاں کو دیکھو وہ تو 1 نماز نہیں پڑھتا۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیوں میں جو اس سے آگے ہیں انہیں دیکھے۔ اسے ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے جو تہجد گزار ہے، اسے ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے کہ جس کی کئی سالوں سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ یہ کوئی پرانے قصے اور واقعات نہیں ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ 45 سال ہو گئے اس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اسی دور میں وہ موجود ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بندہ دیکھے تو فرمایا احداہما ان ينظر فی دینہ الی من هو فوقہ فیقتدی بہ، وہ دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور پھر اس کی پیروی کرے۔
اور دوسری خوبی وَيَنْظُرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، اور دنیا کے معاملات میں وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، فَيَحْمَدُ اللَّهُ، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی حمد بیان کرے۔ تو یہ وہ دو خوبیاں ہیں کہ بندہ صابر بھی بن جائے گا اور شاکر بھی بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، دنیا کے معاملات میں جو تم سے اوپر ہے اسے مت دیکھو، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ زیادہ مناسب ہے، اور اگر تم نے دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا تو تم میں ناشکری کا مادہ پیدا ہوگا، اور تم اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں تم انہیں حقیر سمجھو گے۔ اے انسان غور کر، اگر تو اپنا دل جلاتا ہے کہ 2 کمرے کا چھوٹا مکان ہے تو انہیں بھی تو دیکھ کہ جو جھوپڑی میں رہتے ہیں یا وہ مکان ہی سے محروم ہیں۔ اگر تو افسوس کرتا ہے کہ گزارا مشکل سے ہوتا ہے تو تو انہیں دیکھ کہ جو مقروض ہیں اور قرض خواہ سے جان بچانے کے لیے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو اسے دیکھ کہ سب کچھ ہے لیکن چھوٹا بچہ بیمار ہے اور بچے کی بیماری اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو اسے دیکھ کہ جس کے یہاں کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہے۔ ناشکر بندے، شیطان کی جال سے باہر آ۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ معذور تھے، شدید بیمار تھے، زبان سے یہی کلمہ جاری تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ میں تیری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں۔ تو کسی نے عرض کی حضرت کس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر مصیبت آئی تو 4 احسانات میں نے دیکھے اور اس پر شکر ادا کیے۔ یعنی مجھ پر مصیبت آئی، کوئی بلا آئی، کوئی پریشانی آئی تو میں نے اللہ کے 4 احسانات پر شکر ادا کیا۔ نمبر 1 کہ وہ مصیبت میری دنیا میں آئی، میرے دین کے معاملات میں نہیں آئی، تو اس پر میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان کو محفوظ رکھا۔ نمبر 2 یہ جو مصیبت آئی اس سے زیادہ بھی آ سکتی تھی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس سے زیادہ مصیبت نہیں آئی۔ نمبر 3 یہ مصیبت آئی، اگر میں ناشکری کرتا، بے صبری کرتا، اللہ کی رضا پر راضی نہ رہتا تو گناہگار ہوتا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے سے محروم نہ رہا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں راحتیں اور کامل راحتیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مصیبت میں 4تھا احسان میں نے اللہ کا یہ دیکھا کہ یہ مصیبت جو دنیا میں آئی ہے اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ مصیبتیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور اس پر صبر کیا جائے تو ثواب ملتا ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ثواب کا موقع عطا فرمایا۔ مسلموں پیارے بھائیوں، اگر انسان شکر نہ کرے تو ناشکری کا وبال اس قدر بڑا ہے کہ بسا اوقات انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد جس کا نام بلم بن باعورہ تھا، جس کے متعلق آپ جانتے ہوں گے کہ یہ وہ عابد تھا، یہ وہ عالم تھا کہ 12,000 طلبہ ہر وقت اس کے سامنے موجود رہتے، ہر جملہ اس کا حکمت سے بھرا ہوا ہوتا، ہر جملے کو لکھ لیا کرتے۔ یہ عرش پر نگاہ کرتا تو عرش کو دیکھ لیتا، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی، مگر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی، ایمان سے محروم ہو گیا اور اس کی زبان کتے کی طرح باہر آ گئی اور یہ کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا۔ بعض صالحین نے یہ بات بیان کی کہ جب اس پر تحقیق کی گئی
تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خواب میں ان صالحین پر یہ کرم ہوا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ بلم بن باعورہ سے نعمتیں اس لیے دور ہو گئیں، وہ نعمتوں سے محروم اس لیے ہو گیا کہ یہ ان نعمتوں کو اپنا کمال سمجھتا تھا، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر یہ اللہ کا شکر ادا کرتا تو یہ ان نعمتوں سے محروم نہ ہوتا۔ بسا اوقات انسان ناشکری کرتے کرتے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، شکوہ شکایات اس کی زبان پر آ جاتی ہیں، اور بسا اوقات وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ مجھے جو نعمتیں دیں وہ اللہ نے دیں، فلاں کو جو نعمتیں ملیں اللہ نے دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر میں راضی ہوں۔ اب آخر میں ہم یہ سماعت کر لیں کہ ہر نعمت کا شکر الگ الگ ہے۔ جیسا کہ ہم شروع میں سن چکے کہ شکر کے لیے سب سے پہلے اہم اور ضروری چیز تو یہ ہے ھذا من فضل ربی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، دل میں ذرہ برابر یہ خیال نہ آئے کہ یہ میری صلاحیتیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے۔ دوسری چیز زبان سے بندہ شکر ادا کرے۔ تیسری چیز وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ اور چوتھی چیز جو شکر کے لیے ہے، اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اگر اس نعمت کو وہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس نعمت کو اللہ کے دین کے کاموں میں لگا دے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی، آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اب اگر وہ آنکھ سے بدنگاہی کرتا ہے تو یہ آنکھ کی ناشکری کرنے والا ہے۔ اگر اس آنکھ کی وہ حفاظت کرے اور آنکھ سے وہ قرآن کی تلاوت کرے، علم دین کی کتابیں پڑھے اور اس کے ذریعے اس آنکھ کو دین اسلام کی خدمت میں استعمال کرے تو یقیناً یہ آنکھ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح کان کا معاملہ ہے، اسی طرح تمام اعضاء کا معاملہ ہے، جس کی تفصیل میں اگر جایا جائے تو اس پر ایک الگ نشست ہو سکتی ہے۔ ہم آخر میں صرف زبان کے شکر پر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زبان عطا فرمائی۔ آپ سوچیں کہ اگر یہ زبان کی نعمت نہ ہوتی تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی۔ ہم اپنی پریشانی کا اظہار اور ہمیں جس چیز کی حاجت ہے اگر اشاروں میں کرتے، ہو سکتا ہے کوئی سمجھتا، ہو سکتا ہے کوئی نہ سمجھتا، کتنی مشکلات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زبان عطا فرمائی، ہم اس زبان کا شکر اس طرح ادا کریں کہ اس زبان کے بارے میں آج ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس زبان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کریں گے۔ فضول گوئی کرنا، غیبت، چغلی، جھوٹ اور اس طرح کی تمام چیزیں یہ زبان کی ناشکری ہیں، اور ان تمام برائیوں سے بچتے ہوئے ہم آج یہ نیت کریں کہ یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زبان کو دین اسلام کی خدمت میں انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے۔ یہ زبان استعمال ہو تو نور قرآن کی دعوت کے لیے استعمال ہو، یہ زبان استعمال ہو تو ختم قادری شریف کی دعوت کے لیے استعمال ہو، نیکی کی دعوت کے لیے یہ زبان ترجمان بن جائے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی اگر وہ یہ تصور کرے کہ جناب مجھے تو اس کی پریکٹس ہونی چاہیے، میں کوئی بہت بڑا عالم ہوتا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے زبان کی صلاحیتیں دی ہیں، آپ اس زبان کی صلاحیت سے نیکی کی دعوت پہنچائیے، نیکی کا پیغام پہنچائیے۔ اس زبان کی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے کم از کم کسی کو آپ ایسی محفلوں میں لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے عبد الجبار بھائی کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کیسا کرم کیا کہ یہ وہ شخص ہیں جو نیکی کی دعوت کے لیے سواری ہو نہ ہو، میں مزید تفصیل آپ کو نہیں بتاؤں گا، شاید وہ مائنڈ کر جائیں، وہ دور دراز علاقوں میں اعلان کی پرچیاں لے کر مسجد کے امام صاحبان کے پاس جاتے ہیں، ان کو اعلان کی پرچی دیتے ہیں، پھر ان سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، انہیں یاد دلاتے ہیں۔ تو کیا ہم میں سے ہر کوئی عبد الجبار بھائی نہیں بن سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں۔ تو آج ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہماری محفل ہوگی
آئندہ ماہ انگریزی مہینے کے پہلے بدھ جو یہ محفل ہوگی، انشاءاللہ عز و جل یہ محفل زبان کی محفل شکرانہ ہوگی۔ ہم اس محفل میں زبان کا شکرانہ ادا کریں گے۔ وہ کیسے؟ کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ نشست میں صرف ایک نشست کے لیے کوئی ایک پوسٹر بھی ہم شائع نہیں کریں گے، ایک بینر بھی ہم شائع نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل پورے مہینے ہم زبان کا شکرانہ ادا کریں گے اور اس محفل کی دعوت اپنی زبان سے دیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم خود چل کے جائیں گے، مسجدوں میں اعلان کی پرچیاں دیں گے اور اپنے علاقوں دور دراز علاقوں میں مسجدوں میں اعلان کروائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل مکین گنبد خضرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر خصوصی کرم فرمائیں گے۔ اور یہ محفل شکرانہ جو آئندہ ماہ ہوگی، جس میں ہماری دعوت صرف زبان سے ہوگی، انشاءاللہ عز و جل ہم اس سے دگنی تعداد اس محفل میں جمع کریں گے۔ اس محفل کا جو عنوان ہے، جو ماہانہ نشست ہے، اس کا عنوان ہے غلط فہمی کا ازالہ۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام بفیضان نظر سید الشہداء حضرت امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے ہے، بفیضان کرم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور بیاد حضرت امام حسین اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سبزواری سرکار کی خصوصی عنایتیں ہیں۔ تو ہم یہ نیت بھی کرتے ہیں کہ جن کے بفیضان کرم، جن کے بفیضان نظر اور جن کی بیاد اور جن کی خصوصی عنایتوں سے یہ سب بہاریں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو ماہانہ نشست ہوگی وہ محفل شکرانہ بھی ہوگی اور ان بزرگان دین کو ایصال ثواب کی محفل بھی ہوگی۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں آپ سب اس کی دعوت عام کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جب ہم اس کی دعوت عام کریں گے تو حضور غوث اعظم کا بھی کرم ہوگا، سید الشہداء کی بھی خصوصی عنایتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ سبزواری سرکار بھی خصوصی کرم فرمائیں گے، اور امام حسین کا بھی خصوصی کرم ہوگا، اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خصوصی فیض عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خوب خوب زبان کا شکرانہ ادا کرنے اور خوب خوب قرآن و حدیث کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب ہم آج سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے کہ ناشکری کی جو ہماری عادت ہے اس سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں کہ ناشکری سے بچا، ہر خطا کو مٹا، رب العالمین ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناشکری سے بچا، ہر خطا کو مٹا، ناشکری سے بچا، ہر خطا کو مٹا، ناشکری سے بچا، ہر خطا کو مٹا، ناشکری سے بچا، ہر خطا کو مٹا۔ استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ۔ رحمن
اسی کی رحمتوں کا سایہ ہے، جب وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، تو شکری سے توبہ کرنا ہے۔ یا رحمان یا اللہ، 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 یا غفار 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 یا اللہ، یا ستار 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 یا اللہ، 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 یا رزاق 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 یا اللہ، اللہ
سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ 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 اللہ